ارتقاء میں انسان آگے بڑھتا چلا، یہ زندگی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، مقام انسانیت میں پہنچ کے وہ جسے انسٹنکٹس کہتے ہیں نا، وہ چیزیں کچھ اس کے اندر ہیں، اور وہ جذبہ ہے سیلف پریزرویشن کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ حیوانی سطح پہ بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ننھی سی جان چیونٹی، اس کے راستے میں آپ ذرا سا تنکا یوں کریں تو وہ دیکھیے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ اور بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ زندگی جہاں ہے اس کا تقاضا اپنے آپ کو محفوظ کر رکھنا ہے، تو یہ تقاضا انسان کے اندر ہے، سیلف پریزرویشن۔ سیلف پریزرویشن کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مقابلے میں قوت آئے اس پہ آپ غالب آ جائیں، اسے کہتے ہیں سیلف ایگریشن، مقابلے کی قوت کے اوپر غلبہ پا لینا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو ہم زندگی کی ریس کے استعارے سے بیان کریں گے تو اس کے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہوگا۔ بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے جو ایولیوشن کی جو چیز نظریہ بتایا ہے قرآن نے، ساری تعلیم یہ ہے کہ زندگی سٹرگل کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے آگے بڑھ جانے کے لیے۔ کسی مقام کے اوپر اگر زندگی رک جاتی ہے تو اب آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں جہنم کے لیے جہیم کا لفظ ہے۔ جہیم کے معنی ہیں جہاں کوئی رکاوٹ ہو، آگے نہ بڑھ سکے، وہیں جامد ہو کے کھڑا ہو جائے۔ سلسلہ ارتقاء میں جو سپیشیز یا جو نو ایسی آئی کہ اس میں مقابل کی قوتوں کا مقابلہ کرنا جو تھا، اس کی قوت نہیں تھی، تو وہ تو یا مٹ گئی یا وہیں جامد ہو کے رہ گئی۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے ان کا، ان کی تحقیقات دیکھیے۔ یہ جو ہمیں زندگی ادنا پست پیمانوں میں نظر آتی ہے نا، کہیں چھپکلی، کہیں چوہیا، کہیں بلی، کہیں کتا، کیوں جی؟ گئی بجلی گئی ہے؟ اچھا ہے تیرے مان لی گل جی چلی جائے تو چلیے۔ ہاں جی، اچھا وہ چلے گا، صرف یہ بند ہوئی ہے، گویا اب کوئی کوہ طور والا نقشہ ہوگا کہ باتیں تو ہوں گی، دیکھا نہیں جائے گا۔ جی، یہ زندگی لائف جسے آپ کہتے ہیں، یہ مختلف مقامات میں رکی ہوئی ہے۔ یہ جو پیچھے رہ گئی ہیں سپیشیز، یہ ساری جہنم میں ہیں۔ انسان آگے بڑھا ہے، زندگی آگے بڑھی ہے، پیکر انسانیت میں آئی۔ ہر بار میں پھر کہتا ہوں وہ زندگی کہنا چاہیے، زندگی ہے جو سٹرگل کر کے یہاں تک آئی۔ اب انسان کے پیکر میں آنے کے بعد وہی جو پہلے سے اسلوب چلا آ رہا تھا وہ اسلوب رہنا چاہیے۔ اس نے ارتقاء کی مزید منازل طے کرنی ہیں۔ اب یہاں پہنچ کے دو قسم کے نظریات آئے۔ ایک تو یہ کہ زندگی یہی طبعی زندگی فزیکل لائف ہی ہے، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، مر جانا، جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، وہیں کے وہیں رکے رہے، آگے نہیں بڑھے۔ یہ جہنم ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ ایک ہی لفظ ہے نا، ترجمے میں تو ہر چیز کچل کے رہ جاتی ہے، بس ایک دوزخ ایک لفظ ہے اس کے لیے۔ وہ جہنم ہو، وہ جہنم ہو، وہ نار ہو، وہ سقر ہو، تو قرآن شاعری کرتا ہے کیا کہ کہیں وزن شعر کے لیے سقر کہہ دیا، کہیں نار کہہ دیا، کہیں جہنم کہہ دیا، معاذ اللہ۔ قرآن تو پیغمبر کے متعلق کہتا ہے کہ شاعری اسے زیب نہیں دیتی، چاہے جائے کہ خدا خود شاعری کرنے لگ جائے۔ شاعری نہیں ہے، ہر مقام پہ ہر لفظ کا اپنا متعین معنی ہے، دوسرے الفاظ سے اس میں کچھ شیڈ کا فرق ہے۔ یہ زندگی طبعی
جیسا پیدا ہوا اسی قسم کا وہ مر گیا، جہیم کی زندگی ہے، ویسے کا ویسا رہا، آگے نہیں بڑھا۔ دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں، زندگی ایسی بسر کرنی ہوگی کہ جس میں یہ دنیا یہاں تو جو سٹرگل کرنی ہے، پریزرویشن آف سیلف کی جو بات ہے، تحفظ خیش، اس کے لیے طبی جد و جہد کی ضرورت ہے، جبھی آپ زندہ رہیں گے نا۔ یہ طبی زندگی نہایت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اس کے لیے تو دنیاوی زندگی کی جد و جہد، اس کے لیے تمام ذرائع اسباب مہیا کرنے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ پہلے آیا ہے قرآن میں۔ اگر فی الدنیا حسنات نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں، تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، آگے پھر بڑھے گا کیا اور آگے چلے گی کیا بات؟ یہاں پریزرویشن آف سیلف سے زندگی کو ایک مقام پہ رکھا، اور اگر اسی کو منتہا اور مقصود سمجھ لیا تو یہ جہیم ہوگی، اور اگر اس میں آگے بڑھنے والی چیزیں ہوں گی تو یہ وہ ہے جس کو آپ جنت کا مقام کہتے ہیں۔ جنت بھی آخری مقام نہیں ہے، وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک میدان ہے۔ جنت والوں کے متعلق بھی قرآن میں یہ ہے کہ ان کے پیشانی کا نور انہیں ان کے راستے روشن کرتا چلا جائے گا۔ راستے روشن کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آگے بھی چلنا ہوگا، وہ اور بات ہے۔ یہاں کی زندگی کے بعد تو بہرحال ارتقائی منازل طے کر کے آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کا نظام آگے بڑھنے کے لیے دیتا ہے۔ اب جہاں جو ذکر چلا آ رہا ہے اس قوت اور اقتدار کا جو اس نظام سے، اس شراب سے ملتا ہے، آپ دیکھیے گا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس نسخے نہیں ہیں، ورنہ قرآن کے الفاظ پہ نگاہ ہو جھوم جاتا ہے آدمی۔ میں پڑھے دیتا ہوں، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، یہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، قوما ہی ہے یہاں، ختامہ مسک، آگے اس کا مقصود بتا دیا خود ہی، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھتا چلا جائے۔ تبھی زندگی کی شراب تو گرا دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقصود۔ افراد میں بھی جو جوہر ہے ایک فرد کے اندر، وہ اتنی جد و جہد کرے کہ باقی افراد سے آگے نکل جائے، اور من حیث القوم، وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اعلان رہے گی یہ قوم جو ہے، اعلان تو سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے آگے، سب سے اوپر۔ تو یہ شراب اس لیے ہے کہ اس سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے جائیں۔ اور یہ موضوع مختلف مقامات پر آیا ہے۔ السابقون السابقون 56/11، ایک اور جگہ تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں ہے، 74/37، 74۔ کہا یہ کاہے کے لیے ہے؟ بڑی عجیب آیتیں آ رہی ہیں پیچھے سے۔ بہرحال قرآن کریم کے تعلیم کے مختلف مراحل کے ناتے ہوئے کہا یہ کاہے کے لیے ہیں یہ سارا کچھ؟ غور سے سنیے گا قرآن کے الفاظ۔ کہا یہ اس لیے ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے اس کی روح سے آگے بڑھ جائے، جو پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھے رہ جائے۔ وہ تو ہے اس لیے